ہیومن پیپیلوما وائرس کیا ہے؟ لیکن سر ایک عام اس کے بارے میں ایک متھ ہے کہ یہ عورتوں کو بانجھ پن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ایچ پی وی جو ہے ہیومن پیپیلوما جو وائرس کا ہے یہ صرف عورتوں کے لیے بھی ہے یا مردوں کو بھی ویکسینیشن چاہیے؟ بات یہ ہے یہ جہالت ہے کوریڈو سے کہ پتہ نہیں یہ ویکسین جو ہے ایک سازش ہے. تو یہ لے کے وائرس کون آتا ہے؟ یہ مرد لے. کسی نے سوچا اور ایک ٹیکا بنا دیا اور وہ جی لگا دیا, یا اور ہمارے اندر کوئی ایسی بانجھ ہو جائے گی, ایسے ہمارے جسم کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی, اور یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. ناظرین, فرسٹ نیوز نیٹ ورک کا یہ آبجیکٹو رہا ہے کہ آپ کو اویئرنیس دی جائے. آج کل ایچ پی وی جو ویکسین ہے ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے اس کے بارے میں کیا متھس ہیں, کیا فیکٹس ہیں, تو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی نئی ویکسین پاکستان میں متعارف ہوتی ہے تو اس کے بارے میں افسانے تراش دیے جاتے ہیں, ان کے بارے میں ابہام پیدا کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کمیونیکیشن گیپ اس طرح پیدا کیا جاتا ہے کہ اس پروگرام کی افادیت پر سوال پڑتے ہیں. تو آج لکیلی ہمارے پاس ملک کے نامور میڈیکل پروفیشن کے ایک چمکتا روشن ستارہ ہے ہمارے پروفیسر ظفر علی چودھری صاحب, جو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, اور ماشاءاللہ اداروں کو انہوں نے بنایا ہے جس میں جو ہے اگر دیکھا جائے خواجہ صفدر ٹیچنگ میڈیکل کالج سیالکوٹ, ناروال, تو بہت ان کے انیشیٹو ہیں, حکومت بھی ان کی مترف ہے. اور ہم ان سے آج بات کریں کہ سر جی جو ایچ پی وی ہیومن پیپیلوما جو وائرس ہے اس کے بارے میں جو حکومت کا جو پالیسی ہے اور یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لوگ اس کے بارے میں اتنا کنفیوژن, ابہام اور جو افسانے تراشے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس پروگرام میں دعوت دی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, خاص طور پہ جب ایک مہم جاری ہے اس وائرس کے حوالے سے, جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں, گورنمنٹ لگا رہی ہے, اور جو جس کینسر کو پریونٹ کرنے کے لیے یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کی بات آج کل ہو رہی ہے. تو یہ بہت ایک اہم موضوع ہے جس پہ آپ نے مجھے بلایا ہے, اور میں آپ کے سامنے کھل کے باتیں کروں گا, اور میں اس بات کا پروو کروں گا. بہت سے زیادہ جو ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں میڈیکل کے حوالے سے جو میں پیش کروں گا, تاکہ عوام کے دلوں سے وہ ابہام نکل جائیں, اور وہ جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا تدارک ہو. تو بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ انسانی جسم جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے جراثیموں کا, اور اس میں وائرس جو ہے ایک بہت اہم جو ہے آرگنزم ہے جو ایفیکٹ کرتا ہے. اور بے شمار وائرسز ہیں, انفلوئنزا ہے یعنی فلو کا وائرس ہوتا ہے, اکثر لوگوں کو آپ نے نزلہ زکام میں دیکھا ہوگا. اس کے بعد کرونا کا وائرس آیا, ٹھیک ہے, اسی طرح پولیو ہے, اسی طرح اور ڈفرینٹ ہیپیٹائٹس ہے. یہ سارے وائرسز افیکٹ کرتے ہیں اور بیماری کرتے ہیں, اور جب یہ بیماری کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کوئی کام وام کرتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا, اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا, تو زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ حکومت کا بہت خرچہ آتا ہے سرکاری ہسپتالوں میں ان کے علاج کا, ٹھیک ہے, اور اگر پرائیویٹ علاج کرا رہے ہیں تو اور زیادہ خرچہ آئے گا, وہ آپ کی خرچہ جو ہے آپ کی جیب پہ پڑے گا. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح دیکھیں کہ ہم نے پریونشن کرنی ہے. کہتے ہیں نا جی, جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ ایک ڈکٹم ہے بہت پرانا. تو پریونشن پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بیماری ہو ہی نہ, ٹھیک ہے. تو اس طرح حکومت کا بھی خرچہ بچے گا علاج کے اوپر, اور اسی طرح عوام کا بھی جو ہے وہ اور پیشنٹ کی نقصان نہیں ہوگا مالی. تو یہ تو ایک بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ آپ سب لوگ جاتے ہیں اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اس لیے کہ یہ جب بیماری ہے, جس طرح چیچک ہے, جس طرح ٹی بی ہے, خسرہ ہے, ڈفتیریا ہے, پولیو ہے, ان سے بچوں کو بچایا جائے. ہیپیٹائٹس کی بھی ویکسین لگی جاتی ہے, ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین بچوں کو لگائی جاتی ہے. تو یہ ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن EPI جو ہے وہ رائج ہے.
ٹھیک ہے. یہ ایک ویکسین ایسی ویکسین تھی جو ابھی EPI میں شامل نہیں تھی, اور یہ ویکسین ہیومن پیپیلوما وائرس کے خلاف HPV کے خلاف تھی, اور یہ پچھلے 6-7 سالوں سے پاکستان میں لگ رہی ہے, لیکن یہ پرائیویٹ بیسس پہ لگ رہی ہے کیونکہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, تقریباً 7-8 ہزار روپے کا یہ انجیکشن ہے. تو جو پڑھے لکھے لوگ اور نالجیبل لوگ تھے اور جو اپنی ہیلتھ کا خیال کرتے ہیں پریونشن کے حوالے سے, تو وہ اپنے بچوں کو لگواتے تھے, لیکن جا کے پرائیویٹ بیسس کے اوپر خرچہ کرتے تھے. تو یہ ویکسین جو ہے اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کے خلاف یہ ویکسین بنائی گئی ہے جو انسانوں کو اس طرح افیکٹ کرتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک بیماری پیدا کرتا ہے, اور یہ بیماری یہ ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ وارٹس بن جاتے ہیں, موقع بن جاتے ہیں, جینیٹل وارٹس جس کو کہتے ہیں, آپ نے صحیح کہا. تو یہ جو وارٹس ہیں یہ تبدیل ہو جاتے ہیں کینسر میں, کیونکہ وہ وائرس جو ہے وہاں جا کے ملٹیپلائی کرتا ہے, وہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں ایک السر بن جاتا ہے, یعنی زخم بن جاتا ہے, پھر وہ پھوڑا بن جاتا ہے, اور ایک بار فل کینسر بن جاتا ہے. اور اس کو ٹائم لگتا ہے تقریباً 10-12 سال سے بھی زیادہ, کئی دفعہ 20-25 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد وہ کینسر نمودار ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اتنی ایڈوانس اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. اور اکثر خواتین اگر ارلی اسٹیج پہ آ جائیں تو ان کی جو ہے یوٹرس, یا جس کو ہم کہتے ہیں رحم یا بچہ دانی, اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد ریڈیشن ہے, کیمو تھراپی ہے, بلا بلا, یہ ساری چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں. سر ایک عام اس کے بارے میں ایک متھ ہے کہ یہ عورتوں کو بانجھ پن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ کیا یہ جی پہلی بات جو آپ نے کی تھی میں اس کی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہیومن پیپیلوما وائرس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ٹرانسمٹ کیسے ہوتا ہے. پہلے ہم اس بات کو کرتے ہیں نا, وہ بانجھ پن کی بات تو ویکسین کے حوالے سے آئے گی نا, تاکہ پہلے بیماری کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے لگتی ہے. یہ خواتین کو لگتی ہے, یہ لگتی اس وقت ہے جب خواتین اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لے کے وائرس کون آتا ہے؟ یہ مرد لے کے آتا ہے. یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. یہ مرد جو ہے یہ لے کے آتا ہے. اب وہ عورت کو انفیکشن ہو جاتا ہے, اور عورت جو ہے وہ پھر اس کی ظاہر ہے اس کو کیا پتہ کہ انفیکشن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اور پھر کچھ عرصے کے بعد 10-15-20 سال کے بعد اس کے علامات آتی ہیں کہ وہ اس کو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس, تب ڈسکور ہوتا ہے کہ اس کو تو کینسر ہو گیا ہے. تو اگر جو وائرس آیا ہے مرد لے کے, اس کے خلاف آلریڈی وہاں پہ اس خاتون کے اندر ہوں گی موجود اینٹی باڈیز موجود ہوں گی جو یہ ویکسین تیار کرے گی. آج ہم 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو جب یہ ٹیکہ لگا رہے ہیں نا, یہ اس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں کہ جب یہ 25-30 سال کی ہو جائیں گی شادی کے قابل, اس وقت یہ ان کے اندر قوت مدافعت آ جائے گی, ایک فوج تیار ہو جائے گی اینٹی باڈیز کی کہ جیسے ہی وائرس آیا اسے کل کر دیں گے, تو نہیں ہوگی. یہ ہے سارا بڑا سمپل, اور یہ سارا سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ کسی نے سوچا اور ایک ٹیکہ بنا دیا اور وہ جی لگا دو. نو 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 نو. آپ دیکھیں, میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں جمیل صاحب کہ ہم لوگ اپنے بڑے بڑے آپریشن کرواتے ہیں, بائی پاس کروا لیتے ہیں, جگر کے بھی بڑی بڑی سرجری کراتے ہیں, ہر طرح کی سرجری ہمارے پاس آ کے کراتے ہیں. اعتماد ہے تو کراتے ہیں نا. جی سر. یہ جو ایلوپیتھک نظام ہے اس کا علاج کا, جس کے ہم لوگ علمبردار ہیں, ہمارے ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے, یہ ایلوپیتھک ہو رہا ہے, نہ ہومیوپیتھک ہو رہا ہے, نہ حکمت ہو رہی ہے. آپ لوگوں کا فیتھ بن چکا ہے. آپ لوگ گولیاں بھی لے لیتے ہیں ہم سے, شربت بھی لیتے ہیں, اینٹی بایوٹکس بھی لے رہے ہیں, سب کچھ لے رہے ہیں. ہم ایک جو بھی پریسکرپشن لکھتے ہیں آپ 100% اس کو فالو کرتے ہیں. جب ہم ہی ہماری وہ بات مانتے ہیں تو ہماری یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ لیکن سر امیون سسٹم کے بارے میں یہ لوگوں کا ابہام ہے, کیونکہ یہ بات جو ہے نا ہم نے ایسے نہیں کی, یہ اسٹڈیز نے پروو کیا ہے. اس کے بعد اس بات پہ کا تعین ہوا ہے کہ یہ ویکسین لگنی چاہیے. اور جب بھی ہے اس ملک کے اندر ویکسین لگی ہے, خواہ وہ آج سے 60-70 سال پہلے چیچک اسمال پاکس کی ویکسین ہو یا کرونا کی ویکسین ہو, ہر ویکسین سے پہلے اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ ویکسین جو ہے ایک سازش ہے. اسے کہتے ہیں کانسپیریسی تھیوری. ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ کوئی خاص
ایسی چیز انٹرونشن کی جا رہی ہے جس سے ہماری آبادی کم ہو جائے گی یا اور ہمارے اندر کوئی ایسی ایسے ہمارے جسم کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی اور یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. یہ ایسا بالکل نہیں ہے. WHO کی باقاعدہ ریکمنڈیشن ہے اس کے بارے میں, سب کچھ ہے, اور اس کے علاوہ ڈبل بلائنڈ اسٹڈی, سنگل بلائنڈ اسٹڈی جو ہوتی ہے پلیسبو کے ساتھ کمپیریزن ہے. جمیل بھائی بات سنیں, بات یہ ہے, یہ جہالت ہے بیسیکلی. سوری ٹو سے ہم اپنی عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پلیز اب یہ دور جو ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کے پاس موبائل ہیں, ہر گھر میں موبائل ہے, آپ فیس بک بھی دیکھتے ہیں, آپ جو ہے ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں, آپ ریلز دیکھتے ہیں, آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں, گوگل کا استعمال کرتے ہیں. پلیز اگر اتنی اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو گوگل کر کے دیکھ لیجئے, سب پتہ چلے گا. یہاں کے لوگ جو ہیں, یہ ہماری عوام جو ہے, سوری ٹو سے معصوم عوام جو ہے, کیا کرتی ہے, حکیم سے جا کے جب دوائی لیتی ہے, کبھی پوچھتی ہے کہ یہ کوئی اسٹڈی ہے, وہ بلائنڈ اس سے لے کے اپنے گردے خراب کر لے گی, اپنے جگر کو ڈالے گی. لیکن جب ڈاکٹر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکہ لگوا لو, یہاں آ کے آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات اٹھتے ہیں. وہاں کیوں نہیں آ کے ذہن میں شکوک و شبہات اٹھتے جب آپ حکیم سے دوائی لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, وہ جہالت ہے, عجیب سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت نے اس کو بغیر سوچے سمجھے شروع کیا. سر یہ جو HPV جو ہے ہیومن پپیلوما جو وائرس کا ہے, یہ صرف عورتوں کے لیے بھی ہے یا مردوں کو بھی ویکسینیشن چاہیے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ کیریئر جو ہے نا, جو لے کے آتا ہے نا گھر, وہ مرد ہے. تو مردوں کو کیوں نہیں سارا ابھی تک کیا؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں یہ خصوصی اعضاء کے اوپر لگتا ہے وائرس, ٹھیک ہے. جب مرد کے خصوصی عضو پہ یا اعضاء پہ لگتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مرد کے خصوصی اعضاء تو ظاہر ہوتے ہیں, باہر ہیں, بیرونی ہے, وہ واش کر لیتا ہے اور وہ عضو جو ہے وہ خشکی میں رہتا ہے. یہ جو ہے نا وائرس, یہ پنپتا ہے جہاں پہ جو ہے موئسٹ انوائرمنٹ ہے, نمی ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, مرطوب جو ہے نا جگہ وہاں پہ. اور کیونکہ خواتین کا جو اندرونی حصہ وہ نظر تو نہیں آ رہا نا, مردوں کا تو نظر آ رہا ہے, تو خواتین اس کو خشک رکھ ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کی جو انوائرمنٹ ہی جو ہے وہ ہے نمی والی. تو وہاں پہ اس کو جگہ مل جاتی ہے بڑھنے کی, اور وہ اس کے لیے بہترین جگہ ہے. فیمیل زیادہ شکار ہوتی ہے سر؟ ہوتی زیادہ شکار ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, بہت ریئرلی وہ مرد ہوتے ہیں جو کیئر لیس قسم کے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو صفائی نہیں رکھتے, خشک نہیں رکھتے اپنے اعضاء کو, اور وہاں پہ یہ پنپ سکتا ہے. لیکن بہت ضروری ہے, ویری ریئرلی, ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنا جو حفظان صحت کے اصول ہیں, اپنے آپ کو صاف رکھو, خشک رکھو. میں بتا رہا ہوں جمیل صاحب, اگر ہم اپنے دین کے اصولوں پہ عمل کر لیں, ماشاء اللہ بڑی بات کی, تو اس بیماری سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ طہارت ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. آپ نے واش روم جانا ہے, آپ نے اچھی طرح صاف کرنا ہے. ہاں بالکل سر, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بڑا اچھا کیا, ٹھیک ہو گیا. آپ نے کوئی وہ ہو گیا آپ کا غسل جنابت کس کو کہتے ہیں, اچھی طرح غسل لینا, یہ فرض ہے غسل جنابت, اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ غسل جنابت لیتے ہیں, اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں, تو آپ کو کیوں وائرس ہوگا؟ پھر اگر اپنے ساتھی تک محدود رہتے ہیں, ون پارٹنر تک محدود ہے, تو کیوں ہوگا؟ بڑی سر, یہ تو بڑی اسلام کی واضح تعلیمات. یہ بیماری اصل میں ہوئی تھی باہر کے ملکوں میں, جہاں لوگ ایک اپنے ساتھی کے ساتھ نہیں رہتے, ملٹیپل نہیں کرتے, ملٹیپل پارٹنرز, خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی. وہاں سے وہ لے کے آتے ہیں اور پھر آ کے یہ وہاں پہ ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد یہ پھر اپنا وہاں پہ اس کو مل جاتی ہے زبردست انوائرمنٹ گرو کرنے کی, یہ گرو کرتا ہے اور وہاں پہ کینسر کر دیتا ہے. تو دین کے اصولوں کو اپنائیے. ہمارا دین بیماریوں سے بچنے کے لیے اتنے زبردست اصول پیش کرتا ہے, جن کو میرے خیال میں اگر آپ اپنا لیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. یہ اس میں سے ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ ایک تو ریسٹرکشن ٹو سنگل پارٹنر, نمبر 2 اپنی جو ہے صفائی حفظان صحت کے اصولوں کو اپنائیے,
اور اگر یہ ویکسینیشن ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے ملک میں پہلے نہیں تھا, آج سے آپ سمجھیے کہ 25-30 سال پہلے یہ جو سروائیکل کینسر ہے اس کے کیسز بہت کم ہوتے تھے. اس وقت ہر سال تقریباً 4 سے 5 ہزار نیا کیس اس کے اندر آ رہا ہے, پاکستان میں ایڈ اپ ہو رہا ہے, اور تقریباً 6 سے 7 ہزار ڈیتھس ہو رہی ہیں صرف اس کینسر سے, صرف اس کینسر سے. ٹھیک ہے, اور یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کے اصول چھوڑ دیے. وہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ہو گیا ہے, شروع کام ہو گیا ہے. اب جب یہ شروع ہو گیا ہے تو یہ کہتے ہیں نا کہ بات چل نکلی ہے, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو اب ایک ہی طریقہ ہمارے پاس رہ گیا ہے اپنی خواتین کو محفوظ کرنے کا. پتہ نہیں مردوں کو یہ عقل آنی ہے کہ نہیں آنی, تو ہم اپنی خواتین کو بچائیں کہ ان کو انجیکشن لگوا دیں اس عمر میں, تاکہ اس وقت جب کوئی لے کے آئے ان کے پاس یہ وائرس تو یہ اس سے محفوظ ہو جائے. اچھا سر, یہ ساری بات اس میں سر ایک انڈیویجول کا جو ایک عورت کے علاوہ اور کون کون سے لوگ اس کے جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے جن کی صحت اچھی ہو, اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو؟ نہیں, یہ تو عورتوں کی بیماری ہے بھائی, تو عورتوں کو لگے گی. اب آپ نے ایک بات پوچھی مجھ سے, وہ ہم اس کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ مردوں کو کیوں نہیں ہوتا. مردوں کو بھی میں نے بتایا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وائرس گلے کے اندر بھی افیکٹ کرتا ہے. اچھا, اور اس کا بھی کاز کیا ہے آپ سمجھ لیجئے. اب میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا آپ کے پروگرام. اورل سیکس جو ہے جی وہ گلے میں. تو دیکھیں یہ, اور معاشرہ آپ کو پتہ ہے کس طرف گندگی کی طرف جا رہا ہے. تو توبہ اللہ بچائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ویکسین کی سنگل ڈوز ہے یا اس کی ملٹیپل بوسٹر ڈوز؟ جی سنگل ڈوز ہے جی, سنگل ڈوز. کئی ملکوں میں 2 ڈوزز بھی لگائی جا رہی ہیں, 3 بھی لگائی گئی ہیں, لیکن اب جو اس میں کنسنسس آ گیا ہے وہ کہ سنگل ڈوز بھی اتنی ہی افیکٹو ہے جتنی 3 ڈوزز ہیں. تو یہ اس لیے یہ اس وقت مہم جو ہے حکومت نے جاری کی ہے, اور اتنا مہنگا ٹیکہ جو ہے اگر آپ کو فری میں مل رہا ہے تو یار آپ لگوائیں. آپ قدر نہیں کر رہے اس بات کی. ٹھیک ہے. تو سر ابھی آپ نے دیکھا جی ڈاکٹر صاحب نے اس کو کس طرح ہماری جو کمپلیٹ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے ہمیں زندگی کو گزارنے کے بڑے آسان جو ہے وہ مقدس طریقے جو ہے بتائیں, اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اگر بچانا ہے تو یہ بہت ضروری ہے, ایکسپینسو ہے. اب یہ حکومت کا جو انیشیٹو ہے اس کے بارے میں افسانے نہ تراشے جائیں کہ یہ بانجھ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. آپ اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ لیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے واضح انداز میں بتا دیا ہے یہ سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے. آپ اپنے اعضائے جو رئیسہ ہے, اس کے علاوہ جو آپ کے جینیٹل جو آپ کے آرگن ہے اس کی صفائی رکھیں. اسلام بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو ہم ایک صاف ستھری زندگی گزاریں گے. تو یہ ویکسین جو ہے یہ بھی اس کا بھی افیکٹ نظر آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ایسی چیزوں سے ہم بچ بھی سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور. دیکھیں جی, میں تو پیغام دوں گا عوام کو کہ یہ جو ہے نا افواہیں, ان پہ کان مت دھریں. جی ٹھیک ہے, یہ افواہیں ہیں. جی افواہوں پہ کان مت دھریں, اور یہ انجیکشن اپنی بچیوں کو لگوائیں. خاتون جو ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں, اور ماؤں کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر مائیں صحت مند ہوں گی تو ہماری اگلی نسلیں صحت مند ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک تو ان کو لگوائیے بغیر سوچے سمجھے, میری بات سن کے وہ چلے جائیں, یا اپنی بچی کو ایک اجازت نامہ دے دیں, اسکولوں میں لگ رہی ہے, کنسنٹ تو ہونا چاہیے نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میری بچیاں جو ہیں 9 سے 15 سال کی وہ میری بات سن رہی ہیں, اور اللہ کرے میری بات سنیں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یا توسط سے, تو میری بیٹا آپ کو ریکویسٹ ہے, آپ کتنی چیزوں کی ضد کرتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ کہ مجھے یہ کھلونا لے دیں, مجھے یہ چیز لے دیں, کرتے ہیں نا, ضد کرتے ہیں. تو پلیز میرے کہنے پہ اپنے والدین سے ضد کریں, امی جی ابا جی مجھے لے کے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے میں نے یہ ویکسین ضرور لگوانی ہے کیونکہ میں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی. ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا ہے جی کہ آپ انسسٹ کریں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ابو ہمیں یہ چیز لے کے کوئی فرمائش کرتے ہیں نا اپنے پیرنٹس سے, یہ بھی فرمائش کریں تاکہ اس میں آپ کی زندگی کا تحفظ ہے.
اور آپ کی جو ہے اس میں جو ہے وہ صحت مند زندگی کا راز ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے میں کہوں گا کہ ہمارے کمنٹس باکس میں جائیے, کوئی کویشچن اس کے بارے میں, کوئی آپ کو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں, کوئی اس کے بارے میں کنفیوژن ہے, کوئی ابہام ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے, تو ہمارا جو کمنٹس باکس ہے اس میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جو ہے وہ جواب دینے میں ایک ڈاکٹر صاحب خوشی محسوس کریں گے. جب تک آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کے بارے میں جو ہے نا بہتر ڈیسیجن نہیں لے سکتے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو گائیڈ لائنس دی ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ HPV کے بارے میں ہم جہاں تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک.